حدیث مرفوع کی دو قسمیں بیان، مرفوع کی بلکہ تین قسمیں بیان کریں. یعنی حدیث مرفوع پہلے دو قسم، حدیث مرفوع صریحی اور حدیث مرفوع حکمی. پھر ہر ایک کی تین تین قسمیں کریں گے، یعنی کل 6 قسموں کا بیان ہوگا. حدیث مرفوع صریحی اور حدیث مرفوع حکمی، پہلے دو قسمیں ہوا حدیث مرفوع کی. پھر ہر ایک کی 3 قسمیں ہوگی، یعنی قولی، فعلی، تقریری. ہر ایک کی تفصیل کر رہے ہیں. اما صریحاً ففی القولی کا قولی صحابی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قضا. لیکن حدیث مرفوع صریحی قولی، اس کی مثال میں کہہ رہے ہیں جیسے کہ، لیکن قولی میں جیسے کہ صحابی کا یہ کہنا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قضا، کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا. او کا قول ہی او قول غیر ہی، یا صحابی کا یہ کہنا یا صحابی کے علاوہ کسی دوسرے محدث کا یہ کہنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ بھی حدیث مرفوعی یعنی حدیث مرفوع صریحی قولی کہلائے گی. اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال قضا، یا اس طور پہ اگر حدیث بیان کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ایسا، فعل قضا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل قضا، تو یہ بھی حدیث مرفوعی صریحی قولی ہے. یہ حدیث مرفوع صریحی قولی کہلائے گی. کہتے وہ فی الفعلی کا قول صحابی. اور حدیث مرفوع صریحی فعلی کی مثال یہ دے رہے ہیں. حدیث مرفوع صریحی فعلی کی مثال جیسے کہ صحابی کا یہ کہنا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل قضا، جیسے صحابی کا یہ کہنا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل قضا. یعنی اگر روایت میں یہ الفاظ ذکر ہے اور صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل قضا، تو یہ حدیث مرفوع صریحی فعلی کہلائے گی. اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو فعل قضا، یا یہ عبارت ہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو فعل قضا، تو یہ بھی جو ہے حدیث مرفوعی صریحی فعلی کہلائے گی. اور ان صحابی اور غیر ہی مرفوعاً، یا یہ راوی کہیں اور ان صحابی اور غیر ہی، یا یہ ہے کہ صحابی یا غیر سے اس طور پر ہو مرفوعاً، وہ یہ کہے کہ یہ حدیث مرفوعاً روایت ہے. یعنی یہ عبارت ہو مرفوعاً، آخر میں یہ مرفوعاً والی کا لفظ ہو، یا یہ رہے اور رفعہ انہو فعل قضا، یا یہ کہا کہ راوی نے اس کو رفع کیا ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس کی سند جو ہے بیان کی ہے کہ انہو فعل قضا. تو یہ سب جو ہے حدیث مرفوع صریحی فعلی کہلائے گی. کہتے وہ فی تقریری، اور حدیث مرفوع صریحی تقریری، حدیث مرفوع صریحی تقریری کسے کہیں گے؟ تو کہتے اس میں یہ عبارت ہوگی وہ فی تقریری، اور تقریری میں یہ ہوگی ان یقول صحابی اور غیرہ، یہ ہے کہ صحابی یا صحابی کے علاوہ کوئی غیر یہ کہے فعل فلان اور احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ولا یذکر انکارہ، کہ صحابی یا صحابی کے علاوہ دوسرے کوئی صحابی یہ کہے کہ فلاں شخص نے یا کسی آدمی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا کام کیا، اور پھر جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار وہاں پہ مذکور نہ ہو، تو گویا کہ یہ حدیث مرفوع یا حدیث مرفوعی صریحی تقریری کہلائے گی. تو حدیث
مرفوع صریحی کی 3 قسمیں ہوئی. پہلے 2 قسمیں حدیث مرفوع صریحی اور حکمی. پھر جو ہے حدیث صریحی کی حدیث مرفوع صریحی کی 3 قسمیں ہوئی، قولی، فعلی، تقریری. اب حکمی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہتے وہ اما حکمن، لیکن حدیث مرفوعی حکمی، کہتے فقہ اخباری صحابی، فقہ سر یہ کیا؟ نہیں ہے، ابھی نہیں ہوا، اس کو ہٹا دیں. ہاں وارننگ دے رہا ہے جی. اور حدیث حکمی یہ ہے اخباری صحابی الذی لم یخبر عن الکتب متقدمہ ما لا مجال فی للاجتہاد عن الاحوال الماضیہ کاخبار الانبیاء او الآتیہ کالملاحم والفتن واحوال یوم القیامہ. حدیث مرفوعی حکمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جیسے صحابی کا یہ خبر دینا، پکا اخباری صحابی، جیسے صحابی جو اگلی کتابوں سے خبر نہ دیتے ہوں، جیسے کسی صحابی کا خبر دینا لیکن وہ خبر دینا اگلی کتابوں کے ذریعے نہ ہو، بلکہ اپنی طرف سے بیان کرے، کسی واقعے کو بیان کرے، مالا مجالہ فی للاجتہاد، کہ جس میں جو ہے اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، تو وہ اگر کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں، قول بیان کرتے ہیں اور جو ہے تقریر پیش کرتے ہیں، کہتے مالا مجالہ فی للاجتہاد، جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، تو کہتے ہیں جیسے صحابی کا ایسی بات کی خبر دینا جس میں نہ وہ سابقہ کتابوں سے ہو اور نہ جو ہے اس میں اجتہاد قیاس کی گنجائش ہو، عن الاحوال الماضیہ، یعنی گزشتہ زمانے کے حالات کے بارے میں، جیسے مثلا انبیاء اکرام کے حالات کے بارے میں، یا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں، اول آتیات، یعنی آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں بتانا، کل ملاحم، جیسے سخت جنگ و جدال وغیرہ اور فتنے فساد کی خبر دینا، وہ احوال یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی ہولناکی وغیرہ بتانا، اور ان ترتب ثواب مخصوص اور عقاب مخصوص علی فعل، یا کسی فعل پر مخصوص ثواب یا مخصوص عقاب یعنی سزا کے واقع ہونے کی خبر دینا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ حدیث حکمی، یہ حدیث مرفوعی حکمی قولی کہلائے گی. کہتے فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا السِّمَاعُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس حدیث کو جو ہے حدیث مرفوعی حکمی قولی کہیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے یہ کوئی راستہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سننے کے علاوہ. یعنی یہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ضرور جو ہے اس صحابی نے جو ہے یہ روایت جو بیان کر رہے ہیں، یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں، حادثات کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ناکیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ ضرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا. یہ تو حدیث مرفوعی حکمی قولی ہوئی، فعلی کی مثال. اور یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فی، یا یہ ہے کہ صحابی ایسا کام کرے کہ جس میں جو ہے اجتہاد کی گنجائش ہی نہ ہو، تو گویا یہ حدیث مرفوعی حکمی فعلی کہلائے گی، کیونکہ ضرور انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے انہوں نے ملاحظہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس پہ وہ عمل پیرا ہیں. اور یخبر الصحابی بأنہم کانوا یفعلون کذا فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی یہ ان باتوں کی خبر دے کہ سرکار کے زمانے میں وہ ایسا کیا کرتے تھے
اور اس میں سرکار کا انکار کا ذکر نہ ہو تو گویا یہ تقریری ہوئی. تو حدیث مرفوعی حکمی کی 3 قسمیں ہوئی، قولی اور فعلی اور یہ تقریری، یہ 3 قسمیں ہوئی. حدیث مرفوعی صریح کی بھی 3 قسمیں ہوئی، اور وہ کن عبارتوں کے ساتھ بیان ہوتی ہے ان کی مثالیں پیش کی گئی. حکمی کی بھی 3 مثالیں پیش کی گئی، اور اس کی بھی 3 قسمیں کی گئی. حدیث مرفوعی صریح، قولی، فعلی، تقریری. حدیث مرفوعی حکمی، قولی، فعلی، تقریری. کہہ رہے ہیں